سندھ کے وزیر صحت جو آصف علی زرداری صدر مملکت کی بہن ہیں اور فریال تالپور کی بہن ہیں اور پپو ہیں بلاول بھٹو زرداری کی، آصفہ بھٹو زرداری کی، ان کو ایوارڈ دینے کے لیے دل چاہ رہا ہے۔ عالمی ایوارڈ تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری اتنی اپروچ نہیں ہے کہ میں استدعا کروں اور گینیز بک آف ورلڈ میں ان کا نام شامل کرواؤں۔ ایوارڈ کیوں دوں اور کس لیے دوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے ہیلتھ کے شعبے کو بہت ہی اچھا بنا دیا ہے۔ سب کام ٹھیک چل رہا ہے، NICVD میں A1 کام چل رہا ہے، اور وہاں پر جو غریب مریض ہیں ان کی انجیوگرافی، انجیوپلاسٹک ہو رہی ہے، سب کچھ ان کا بہتر چل رہا ہے، اور ہیلتھ کے شعبے میں ریکارڈ انہوں نے کام کر دیا۔ اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہوا کہ انہوں نے ریحان بلوچ جیسے سیکریٹری ہیلتھ کو لگا دیا۔ اس سے سمجھ لیں کہ سندھ ہیلتھ کے شعبے میں ترقی کرے ہی کرے، کیونکہ ریحان بلوچ نے ایجوکیشن میں ان کے شوہر فضل اللہ پیچو کے ساتھ کام کیا اور بہتر انداز میں کام کیا، نوکریاں لوگوں کو دیں، ایک کوڑی پائی بھی کسی سے رشوت نہیں لی اور کچھ بھی بیچارے نے نہیں کھایا، اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ 800 سے زائد جو ہے وہ بوگس ٹیچرز لگا دیے گئے ریحان خان کی جانب سے، اور کافی ایسے چیزیں ہیں جو میں اس فلور پر ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایوارڈ ہیلتھ سیکریٹری اور جیکب آباد کے منتخب نمائندوں اور جو وزیر صحت عذرا فضل پیچو خود ڈاکٹر ہیں ان کو اسی لیے دینا چاہتا ہوں کہ ایک گاؤں ہے جیکب آباد کا باغ علی سنجرانی، ان کا رہائشی ہے فیروز گل کہر، ان کی بیوی ہے وحیدہ کہر، ان کی ڈیلیوری تھی۔ کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں تو یہ آپریشن ڈیلیوری کا، زچگی کا، یا جو میٹرنٹی ہوم ہے وہ تو سندھ حکومت نے بھی پناہ بنا دی ہیں، وہاں پر اتنے ڈاکٹر اچھے کام کر رہے ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، کیئر کر رہے ہیں بچوں کی، اور چوہے آ جاتے ہیں پرائیویٹ سینٹروں میں۔ سرکاری اسپتالوں میں تو یہ حال اور مقام اور اعلیٰ جو ہے وہ کردار ہے ڈاکٹروں کا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، اور آج تک سندھ گورنمنٹ ایک بھی اسپتال ہمیں بتا دے کہ انہوں نے سندھ میں زچگی کے لیے جو میٹرنٹی ہوم کے لیے ہوم بنایا ہوا ہے وہ بتا دے، ایک بھی بتا دے۔ اور یہ جیکب آباد کی جو کوٹھا روڈ پر پرائیویٹ ہسپتال تھی وہاں کا یہ عالم ہے کہ بچے کو وہاں ایسے ہی وارڈ میں چھوڑا گیا، جو نومولود بچہ تھا جو ابھی دنیا میں آیا ہے، اس سے چوہے کھا گئے، چوہے نے انہیں قتل کر دیا، چوہوں نے اسے مار دیا۔ لیکن جیکب آباد کے منتخب نمائندے نوٹس تک نہیں لے رہے، وزیر صحت نوٹس تک نہیں لے رہی، وزیر اعلیٰ سندھ نوٹس تک نہیں لے رہا، سیکریٹری نوٹس تک نہیں لے رہا، ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ اگر آپ کو یہ میں واقعہ بتاؤں گا اور بتا رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی وحیدہ کہر کو گروی رکھا اسی پرائیویٹ سینٹر نے۔ اگر سرکاری اسپتالوں میں اچھا صحت کا شعبہ بنا ہوتا، اچھی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹرز ہوتے اور ان کی کیئر ہوتی تو یقیناً آپریشن وہاں سرکاری اسپتالوں میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجبور لوگ اور غریب لوگ اپنے جمع پونجی جو ہے وہ خرچ کر کے اسی پرائیویٹ سینٹر میں لے گئے، اور اس پرائیویٹ سینٹر جو کوٹا روڈ پر موجود تھا اس میں داخل کروایا، اور وہاں پر بچے کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ شیشے میں رکھنے کے لیے کہا گیا، لیکن پیسے ان سے وہی وصول کیے گئے کہ آپ کے بچے کو صبح شفٹ کیا جائے گا ایمرجنسی میں، لیکن رات بھر چوہوں نے اسے کاٹ دیا، اسے کاٹ کر مار دیا۔ اس کے جو کان ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ کھا لیے، ان کے سر کو جو ہے وہ انہوں نے کھا لیا۔ بچہ نومولود تھا، اب کہاں بچے گا؟ جب 10-12 چوہے اس پر حملہ کریں گے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس کو 1 ہفتہ بیت چکا ہے، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، آج تک کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ نوٹس کیوں لے؟ کیونکہ ان کے مفاد کی بات ہی نہیں ہے۔ نوٹس وہاں لیا جاتا ہے جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے۔
نوٹس وہاں لیتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی جو ہے وہ مفادات کی جنگ ہوا کرتی ہے. جنگ یہاں ہے نہیں تو نوٹس یہاں کہاں کا لیں گے. یہ خاتون سے جگر کا ٹکڑا چھین لیا گیا اور اس کے بعد ہسپتال کی انتظامیہ نے اس بچے کو دفن کرنے نہیں دیا، اسی لیے کہ آپ کے اوپر 50,000 روپیہ رہتا ہے جو اسپتال میں ڈیلیوری کے دوران ان سے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کو دینا ہے. اب 50,000 دو، بچے کو دفن کرنے کے لیے لے جاؤ. تو اس والد فیروز گل کیہر نے کہا کہ میری بیوی آپ کے پاس گروی ہے، مجھے چھوڑو کہ میں اپنے ہی بچے کو دفن کر کے آتا ہوں. بیوی کو گروی، وحیدہ گروی تھی جس کی سیزر آپریشن اسی پرائیویٹ سینٹر میں ہوتی ہے اور وہ گروی ہوتی ہے وہاں پر. گروی ہونے کے بعد جو ہے وہ جب 50,000 الگ سے دیا، اسپتال کے عملے کو خرچ الگ سے دیا، جس کے بعد جو ہے وہ وحیدہ کو وہاں سے جانے دیا. 1 ہفتہ گزر گیا ہے لیکن نہ ضلع انتظامیہ ٹس سے مس ہوئی، نہ ہی جو ہے وہ وہاں کی جو نمائندے ہیں منتخب وہاں کے ایم پی ایز ایم این اے نے نوٹس لیا، اور نہ ہی صوبائی حکومت کے جو ہے وہ کان پر جوں رینگی، اور نہ ہی ہیلتھ کے وزیر اور ہیلتھ کے سیکریٹری نے اس معاملے کا نوٹس لیا. تو بیچارہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وحیدہ کا بچہ، فیروز گل کیہر کا بچہ جیسے پیدا ہی نہیں ہوا، اور ان کو جو ہے وہ ایسے ہی نقصان جو ہے وہ بھرنا پڑا، یا نقصان ان کا جو ہے وہ ایسے ہی ہوا خرچہ، اور انتظامیہ ٹس سے مست نہیں ہو رہی ہے اور ان کو خود دھمکیاں دے رہی ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کٹوائیں گے اگر آپ نے کسی کے ساتھ شکایت بھی کی. بچہ بھی ان کا گیا، نقصان بھی ان کا ہوا. سرکاری اسپتالوں کے اندر جیکاباد وہ ضلع ہے، آپ کو ناظرین بتاتا چلوں شاید آپ کی نالج میں ہو کیونکہ آپ ہم سے زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہیں اور نالج رکھتے ہیں. جیکاباد وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ کافی پاکستان بننے سے پہلے بھی بہترین ہسپتالیں ہوا کرتی تھیں. علاج معالج کے سلسلے میں خیرپور میرس ہو، سکھر ہو یا دیگر جو اضلاع ہیں وہ بھی جیکاباد جا کر علاج کرواتے تھے اور ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں بیٹھتے تھے. لیکن اب جیکاباد کی یہ صورتحال بن رہی ہے کہ وہاں پر چوہوں کا حملہ ہوتا ہے اور بچہ مارا جاتا ہے اور نوٹس تک جو ہے وہ حکومت نہیں لیتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ عمل کیا جائے اور ان ذمہ داروں کو گرفتار کر کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اگر اس معاملے میں کوتاہی برتی گئی تو یقین جانے کہ کئی جو وحیدہ کیہر جیسی خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ ناقابل تلافی نقصانات ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو سکتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ حکومت تو ویسے ہی سمن بکمن امیون فملا یرگیون کی طرح جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح ان کا نہ نوٹس ہوگا اور نہ ہی ان جو اسپتال کا عملہ ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، نہ ایف آئی آر درج ہوگی. لیکن اندر کا جو ضمیر ہے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا اور اسی ضمیر کے بنا پر آواز اٹھانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں.